بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالم شامل فاروقی کے آج اس سلسلے میں پیش خدمت ہے ان کا کالم ہلکی خبریں پھلکے تبصرے جو 3 ستمبر 1997 کو شائع ہوا تھا۔ آئیے سنتے ہیں۔ ہلکی خبریں پھلکے تبصرے، اس عنوان سے میرا پہلا کالم 27 جولائی کو شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک تقریباً روزانہ ہی ایسی چھوٹی چھوٹی خبریں نظروں سے گزرتی رہی ہیں جو تبصرے کی محتاج تھیں، بلکہ یوں کہیے کہ زفرق تاب قدم ہر کجا کے مین گرم، کرشمہ دامن دل می کشد کہ جائیں جاست، یعنی جگہ جگہ خبریں کالم نگار کا کالم پکڑ کر اسے روک رہی تھیں کہ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے، لیکن کالم کی تنگ دامنی ان ایک سے ایک اچھی خبروں کو موضوع تحریر بنانے کی راہ میں مزاحم رہی۔ بہرحال بہت دن ہو چکے، لہٰذا ایک بار پھر صحیح۔ خبر یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بے نظیر بھٹو کئی ہفتوں کے بعد منگل 26 اگست کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں آئیں تو اس وقت اپوزیشن بینچوں پر صرف 5 اراکان بیٹھے تھے، جنہوں نے کمزور سی تالیاں بجا کر ان کا استقبال کیا۔ جنہوں نے کمزور سی تالیاں بجا کر ان کا خیر مقدم کیا۔ تبصرہ یہ ہے کہ یہ 5 سوار ہی دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ان کی ٹریڈنگ بھی ہو سکتی ہے، خاص طور سے اب جب کہ محترمہ بھی انہیں بیچ منجھار میں چھوڑ کر خود نقل مکانی کا ارادہ رکھتی ہیں۔ اور تالیوں کے کمزور ہونے کا تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بہت دنوں سے کوئی مقوی غذا وغیرہ کھانے کو نہیں ملی۔ انہیں کچھ مربے وغیرہ کھلائیے تو ان کی قوت اود کر آئے گی، اس وقت ان کے تالیوں کی آواز اسمبلی ہال سے باہر تک سنائی دے گی۔ اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ وہ انگلستان منتقل ہونا چاہتی ہیں، جہاں وہ فلیٹ خرید رہی ہیں۔ ایک نمائندے کے سوال پر وہ برہم ہو گئیں کہ کیا انہوں نے الیکشن کمیشن کو داخل کیے گئے اپنے گوشوارے میں اتنی رقم ظاہر کی ہے جس سے وہ یہ مکان خرید سکیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ میرا میڈیا ٹرائل نہیں کر سکتے۔ میڈیا والے میڈیا ٹرائل نہیں کریں گے تو کیا کورٹ ٹرائل کریں گے؟ پھر کورٹ ٹرائل کو بھی آپ کب مانیں گی؟ جو کورٹ آپ کے خلاف فیصلہ دے گی اسے آپ کینگرو کورٹ کہہ دیں گی۔ ٹرائل تو آپ شاید راضی خوشی ٹیلر بلکہ اس کی مونس مسٹریس کو دیتی ہیں۔ محترمہ، عوامی زندگی والے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اورا کے حساب پاکست از بحضبہ چباک، کر نہیں تو ڈر نہیں، سوالوں کے جواب دیجیے۔ یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ آپ کے پردادا خدا جانے کس ریاست کے والی تھے اور آپ کے جد امجد نے حضرت نوح کی کشتی میں سرمایہ لگایا تھا۔ معمر صحافی جناب زید سولاری کو قائدم اکیڈمی کراچی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے، لیکن ان کا دفتر لاہور میں رہے گا۔ اس عہدے پر ان کی تنخواہ دیگر مراعات کے علاوہ 50,000 روپے ماہوار ہوگی۔ اب تک اکیڈمی کے سربراہ بطور ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد علی صدیقی، مشہور اردو ادیب اور نقاد، اور ان سے پہلے پروفیسر شریف المجاہد برصغیر کی سیاست کے مشہور عالم تھے۔ غالباً ان دونوں کی تنخواہ جناب سلیری صاحب کی تنخواہ کے نصف کے لگ بھگ ہوگی۔ ایسی صورتحال کی وضاحت کے لیے کہا گیا ہے کہ کشتی رو در چین و ملاح در فرنگ، قائد اعظم اکیڈمی کا دفتر اور اس کا کتب خانہ وغیرہ سب کراچی میں قائدم کے مقبرے کے سامنے ہیں۔ یہیں اکیڈمی کے سربراہ کا دفتر جو اب لاہور میں ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا کام مرحلوں میں انجام دیا جائے گا، یعنی پہلے مرحلے میں قائدم اکیڈمی کے سربراہ کا دفتر لاہور منتقل ہوگا، دوسرے مرحلے میں اکیڈمی لاہور منتقل ہو جائے گی اور تیسرے اور آخری مرحلے میں قائدم کا مقبرہ لاہور منتقل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، زندہ قومیں اپنی تاریخ اسی طرح بنایا کرتی ہیں۔ قائدم کی جائے پیدائش جھگڑے ہی میں پڑ گئی کہ کراچی یا ٹھٹھہ جائے وفات ہمیشہ جھگڑے میں رہے گی، یعنی ماڑی پور اور ایوان صدر کراچی کے درمیان کی سڑک یا ایوان صدر میں، تو پھر جائے تدفین کیوں بلا تنازع رہے۔ کراچی کے ایک مشہور انگریزی روزنامے 29 اگست میں پشاور کے ایک بیرسٹر مراسلہ نگار کا ایک مراسلہ شائع ہوا ہے، جس میں ایک خبر اور اس پر تبصرہ دونوں ہی شامل ہیں۔
پشاور کے نزدیک پبی نامی گاؤں میں محمد سرور نامی ایک شخص 14,000 روپے کے نوٹ اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر صحن میں سو رہا تھا۔ رات کو ہلکی سی بارش ہوئی تو وہ اپنا بستر لے کر گھر کے اندر بھاگا۔ اجلت میں اس کے نوٹ صحن کے اندر گر گئے۔ دوسرے روز صبح اس نے دیکھا کہ اس کی بکری تمام نوٹ کھا گئی تھی۔ 2-1 نوٹ خستہ حالت میں چبائے ہوئے ادھر ادھر پڑے تھے۔ اس نے فوراً بکری کا پیٹ پھاڑا اور عجیب بات یہ ہے کہ تمام نوٹ صحیح سالم حالت میں مل گئے۔ یہ خبر دینے کے بعد بیرسٹر صاحب نے اشاروں کنایوں میں بھی اور صاف صاف بھی کہا ہے کہ قوم کا جو روپیہ لوگ چرا کر کھا گئے ہیں اسے برآمد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس خبر پر کسی تبصرے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ تبصرہ تو بیرسٹر صاحب نے خود ہی کر دیا، لیکن عجیب اتفاق، حسن اتفاق یا سوء اتفاق کہ 29 اگست کو یہ مراسلہ چھپا اور 30 اگست کو کراچی کے شام کے ایک اردو اخبار میں وزیر اعلیٰ سندھ کا ایک طویل بیان چھپا ہے جس میں انہوں نے دیگر باتوں کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جیالے غریب عوام کا سب کچھ ہڑپ کر گئے، ہم ان کے پیٹ پھاڑ کر قومی دولت لائیں گے، یعنی جیالے بکروں اور جیالی بکریوں کی مائیں اپنی خیر منائیں اور محترمہ آسمہ جیلانی انسانی حقوق کے کسی بین الاقوامی عدالت میں ایک مقدمہ دائر کرنے کی تیاری کریں۔ پیٹ پھاڑنا، چھی چھی چھی۔ جناب آصف زرداری صاحب نے فرمایا جسے اپنی زندگی کا پتہ نہ ہو وہ مجھے جیل میں کیا رکھے گا؟ صحیح ہے، لیکن کاش یہ بات آپ کو اس وقت بھی یاد ہوتی جب شیخ رشید کو 7 سال کے لیے جیل میں بند کیا گیا تھا۔ جی ہاں، 7 سال۔ چکوال سے مسلم لیگ نون کے صوبائی رکن اسمبلی ایاز میر نے پنجاب اسمبلی کی رکنت سے دیے جانے والا اپنا استعفیٰ واپس لے لیا ہے۔ عوام نے ایاز میر کے اس اعلان پر مسرت، شاہین مسرت نہیں، کا اظہار کرتے ہوئے بھرپور نعرے بازی کی۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کا ایک شعر سنیے اور لطف لیجیے۔ تم لوگ بھی غضب ہو کہ دل پہ یہ اختیار، شب موم کر لیا سحر آہن بنا لیا۔ یہ شعر بطور خاص جناب طارق عزیز صاحب کی نظر تھا کہ اگر وہ چاہیں تو اب کبھی اپنے پروگرام میں استعمال کر لیں۔ اور عوام کی نعرے بازی کا کیا ہے، آنے والوں مرحبا، جانے والوں خدا حافظ۔ معلوم ہوا ہے کہ انٹیلیجنس بیورو کو کابینہ ڈویژن کے انتظامی کنٹرول کے تحت کر دیا گیا ہے۔ خبر غالباً ایک زمانے میں کابینہ ڈویژن انٹیلیجنس بیورو کے انتظامی کنٹرول میں تھی، یعنی کبھی ناؤ پر گاڑی اور کبھی گاڑی اوپر ناؤ کے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔